اب اگلا سوال بھی کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہے. یہ ہیں عابد ملک صاحب میرپور خاص سے. آپ نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ 2019 کے اندر جنرل فیض حمید کے ذریعے اور دیگر عوامل کے ذریعے عمران خان کے اوپر ایک پریشر کے ذریعے مولانا فضل الرحمان سے ایک جلسہ کروایا، دھرنا کروایا. آج کل جو حالیہ دھرنا دیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور اس کو کلی جس طریقے سے فل کوریج دی جا رہی ہے، تمام میڈیا کو لائیو دکھایا جا رہا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے، بہت لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، میں نے کسی نے جواب نہیں دیا، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جواب کوئی خاص جماعت کو پسند نہیں آئے گا، تو اس لیے سوچ کے بات کرنی چاہیے. میں اشارہ کر دیتا ہوں. میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ گوہر اعجاز صاحب یہ آئی پی پیز کا ایشو کیوں کھڑا کر دیا انہوں نے؟ کیا یہ صرف ٹیکسٹائل لابی کی بات کر رہے ہیں یا اس سے کوئی وسیع پیمانے پر کوئی بات کر رہے ہیں؟ اور میرا یہ موقف تھا کہ یہ ٹیکسٹائل لابی کا تو مسئلہ ہے، مگر اس کے علاوہ اس کے پیچھے ایک سیاست بھی ہے، اور وہ سیاست یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ آئی پی پیز کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ خود ٹیبل پہ آئیں اور کچھ باتیں مان لیں اور والنٹیرلی ٹرمز آف کانٹریکٹ کو تبدیل کریں، اور اس لیے ایک پریشر پوائنٹ بلڈ کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ نے تو نہیں کر سکتی اس قسم کا پریشر پوائنٹ، کیونکہ گورنمنٹ کے اندر ایسے لوگ ہیں یا گروپس ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو کہ حصہ دار ہیں آئی پی پیز کے، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دا گورنمنٹ ٹو ٹیکل دیز آئی. مگر کیا باہر کیا کوئی ماحول بنایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے پریشر پڑ جائے آئی پی پیز کے اوپر؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس پہ ضرور انٹرسٹ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ آئی پی پیز کو سمجھایا جائے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ آپ مہربانی کر کے کچھ قوم اور ملک کے لیے کچھ، بہت آپ نے پیسے کما لیے، کچھ کریں. اس لیے میں گوہر اعجاز صاحب کو کہا کہ آپ اٹیک کریں، مگر آپ نے دیکھا اس قسم کی اٹیک گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آ رہی، کہیں سے نہیں آ رہی جس قسم کی باتیں اب گوہر اعجاز صاحب کر رہے ہیں. ایک دم جماعت اسلامی کود پڑی ہے. جماعت اسلامی نے ابھی تک سوائے کراچی کے اندر اوکیجنلی ایشوز لے کے کھڑی ہوئی ہے، مگر انٹرنیشنلی انہوں نے اس قسم کے مظاہرے اور اس قسم کے آبجیکشنز اور اس قسم کی نئی بات کی. اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو فیسلٹی مل رہی ہے، کوریج مل رہی ہے، میڈیا دے رہا ہے، سب دے رہے ہیں، تو کیوں ہو رہا ہے یہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک پریشر گروپ، ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے پریشر گروپ کہ جی آپ یہ پریشر ڈالیں تاکہ یہ پریشر پڑے. اب کیا صرف لوگ پپٹس ہی ہیں؟ جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے لوگ سیاسی جماعتیں تیار ہو جاتی ہیں؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گور صاحب کو جو بات سمجھ میں آتی ہے، انہوں نے کچھ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا سہارا لیا ہے، مگر بات جو کر رہے ہیں وہ عوام کے دلوں کی بات. جماعت اسلامی کو بھی کسی نے اگر یہ کہا ہوگا کہ آپ بھی احتجاج کریں تو انہوں نے سوچا ہوگا کیوں نہیں، یہ تو ایک پاپولر ایشو ہے، اور اگر ہم یہ اس پہ اوپر پریشر ڈال کے کوئی کنسیشن مل جاتی ہے فرام دی آئی پی پیز تو یہ ہم تو اس کے لیے کریڈٹ لے سکتے ہیں. تو اٹس اے گریٹ آئیڈیا کہ ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں، اور پیچھے سے بھی سپورٹ ہے کہ کریں آپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے محاذ جو کھل رہے ہیں اگینسٹ آئی پی پیز، دے ہیو اے پولیٹیکل پرپز، اور وہ پولیٹیکل پرپز یہی ہے کہ آئی پی پیز کے خلاف کارروائی تو ہو نہیں سکتی، قانونی کارروائی، وہ تو بڑے اسٹرانگلی پروٹیکٹڈ ہیں. اور جو ہمارا ریکارڈ کا جو ایکسپیرینس ہے کہ اگر ہمیں باہر کی عدالتوں میں گھسیٹ کے لے گئے تو وہاں بہت 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 نقصان ہو جائے گا. اگر ہم نے کسی قسم کی کریک ڈاؤن کیا، انکم ٹیکس نوٹسز دیے یا پکڑ تک، تو وہ بھی ہمارے گلے پڑ جائے گی، کیونکہ مشرف کے زمانے میں انہوں نے کر کے دیکھ لیا تھا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ری نیگوسیٹ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ تھوڑی سی نرمی شو کرنی پڑے گی آئی پی پیز کو، خصوصاً وہ جو کہ ناجائز، بہت زیادہ ناجائز پروفٹس لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی مہم ہے، اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ اس میں سے کچھ پازیٹیو نتائج نکلیں گے. کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت ری نیگوسیشن پھر ہو سکتی ہے، اور شاید ہو بھی جائے ان دا کمنگ ویکس اور منتھس. لیکن نوبت نہیں آنی چاہیے تھی اس احتجاج کی جس کے بعد یہ حکومت سوچے کہ اب ہم بجلی کی قیمتیں بھی کم کریں گے اور ہم آئی پی پیز کے ساتھ بھی معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. احتجاج کرنا پڑا بالآخر، اور اب حکومت اس معاملے پر گھٹنوں پر آئی ہے، لیکن حل کیا نکلتا ہے؟ آپ نے جانا موٹیو بیہائنڈ دا سین کیا ہو سکتا ہے. مزید جاننا چاہیں تو اس نمبر پر اپنا سوال بھیجیں. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب آپ کے سوالات. عدیل لاہور سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ سیٹ صاحب، آپ نے پروگرام میں تبصرہ کیا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ عمران خان کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے، تو وہ یہ بات آگے نہیں چلے گی. کیا کسی سٹیج پہ محسن نقوی صاحب یہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے
محسن نقوی صاحب یہ رول ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ یس محسن نقوی صاحب بڑے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے انہیں اتنے امپورٹنٹ عہدے ملے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی بہت شعور ہے ان میں, اور انہوں نے بہت امپورٹنٹ سیاسی رول پچھلے 3-4 سال میں ادا کیا ہے, اور ان کا بہت بڑا رول ہے برنگنگ دس ہول سچویشن ٹوگیدر فار دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ڈی ایم. مگر ایکولی عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں, اسد صاحب نے ایک دفعہ نہیں, باقی پی ٹی آئی والوں نے ایک دفعہ نہیں, بہت دفعہ یہ الزام لگایا ہے کہ محسن نقوی اگر کسی کے وہ خلاف ہیں یا اس سے ناراض ہیں یا نفرت کرتے ہیں یا جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیں, وہ ہے محسن نقوی صاحب. کیوں؟ کیونکہ ہی پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان دی آؤسٹر آف عمران خان's پی ٹی آئی گورنمنٹ. تو اب صورتحال یہ ہے, کیا اگر آپ نیگوشیٹ کرنے جائیں تو کیا وڈ یو اگری ٹو سمبڈی جس کو آپ کانسٹنٹلی اٹیک کرتے ہیں کہ آپ آ کے نیگوشیٹ کریں؟ میرا خیال ہے کہ سمپلی فار دس ریزن محسن نقوی جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. ہاں, کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی یا گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ محسن نقوی صاحب جا کے ان سے بات کریں؟ اگر عمران خان ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو کہ اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل یہ لوگ بات کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. بیکاز جب دشمن ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر کوئی ٹرسٹ نہیں ہوتا, پھر مگر صرف وہاں بارگیننگ ہوتی ہے, تو پھر بارگیننگ ہو سکتی ہے, ایسی کیا بات ہے. مگر میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے, بیکاز ہم بڑے ایموشنل لوگ ہیں, اور باقی میں یہ بھی شاید سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اس قسم کے کام میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا, یہ کامیاب نہیں ہوگا. کوئی نہیں چاہتا کہ وہ نیگوسیشن کرے اور وہ فیل ہو جائے. لوگ چاہتے ہیں کامیابی ہو جس چیز میں بھی وہ ہاتھ ڈالیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نامینیشن تو ہو سکتی ہے اگر محسن کا یس اوکے, آئی ڈونٹ مائنڈ ٹاکنگ ٹو دا پی ٹی آئی. ابھی بھی وہ آپ کو پتہ ہے وہ کے پی گئے تھے, وہاں کے پی کے عمران خان کے لیڈرز کے ساتھ وہ بیٹھے, گنڈا پور صاحب کے ساتھ بیٹھے, اور لوگوں کے ساتھ بھی وہ بیٹھے تھے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹ کیا یہ یو ٹرن عمران خان لینے کے لیے تیار ہے؟ کل ہی انہوں نے پھر محسن کے خلاف بیان دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا بندہ اگر بات ہونی ہے تو وہ ایسا بندہ لیا جائے جس کے بارے میں پہلے سے پری کنسیوڈ آبجیکشنز, پریجوڈسز اور ہاسٹیلیٹی نہ ہو. تو اس لیے محسن کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ ول عمران خان ایکچولی ایکسیپٹ اٹ؟ آپ نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ 2019 کے اندر جنرل فیض حمید کے ذریعے اور دیگر عوامل کے ذریعے عمران خان کے اوپر ایک پریشر کے ذریعے مولانا فضل الرحمان سے ایک جلسہ کروایا, دھرنا کروایا. آج کل جو حالیہ دھرنا دیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کا, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اور اس کو کلی جس طریقے سے فل کوریج دی جا رہی ہے, تمام میڈیا کو لائیو دکھایا جا رہا ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے, بہت لوگ یہ پوچھ رہے ہیں, میں نے کسی نے جواب نہیں دیا, اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جواب کوئی خاص جماعت کو پسند نہیں آئے گا. تو اس لیے سوچ کے بات کرنی چاہیے. میں اشارہ کر دیتا ہوں. میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ گوہر اعجاز صاحب یہ آئی پی پیز کا ایشو کیوں کھڑا کر دیا انہوں نے؟ کیا یہ صرف ٹیکسٹائل لابی کی بات کر رہے ہیں یا اس سے کوئی وسیع پیمانے پر کوئی بات کر رہے ہیں؟ اور میرا یہ موقف تھا کہ یہ ٹیکسٹائل لابی کا تو مسئلہ ہے, مگر اس کے علاوہ اس کے پیچھے ایک سیاست بھی ہے, اور وہ سیاست یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ آئی پی پیز کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ خود ٹیبل پہ آئیں اور کچھ باتیں مان لیں اور والنٹیرلی ٹرمز آف کانٹریکٹ کو تبدیل کریں. اور اس لیے ایک پریشر پوائنٹ بلڈ کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ نے تو نہیں کر سکتی اس قسم کا پریشر پوائنٹ, کیونکہ گورنمنٹ کے اندر ایسے لوگ ہیں یا گروپس ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو کہ حصہ دار ہیں آئی پی پیز کے. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دا گورنمنٹ ٹو ٹیکل دیز آئی. مگر کیا باہر کیا کوئی ماحول بنایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے پریشر پڑ جائے آئی پی پیز کے اوپر؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس پہ ضرور انٹرسٹ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ آئی پی پیز کو سمجھایا جائے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ آپ مہربانی کر کے کچھ قوم اور ملک کے لیے کچھ, بہت آپ نے پیسے کما لیے, کچھ کریں. اس لیے میرا گوہر اعجاز صاحب کو کہا کہ آپ اٹیک کریں. مگر آپ نے دیکھا اس قسم کی اٹیک گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آ رہی, کہیں سے نہیں آ رہی جس قسم کی باتیں اب گوہر اعجاز صاحب کر رہے ہیں. ایک دم جماعت اسلامی کود پڑی ہے
जमात इस्लामी ने अभी तक सवाए कराची के अंदर ओकेजनली इश्यूज़ लेके खड़ी हुई है, मगर इंटरनेशनली उन्होंने इस किस्म के मुजाहरे और इस किस्म के ऑब्जेक्शंस और इस किस्म की नई बात की। और आप खुद ही कह रहे हैं कि उनको फैसिलिटी मिल रही है, कवरेज मिल रही है, मीडिया दे रहा है, सब दे रहे हैं, तो क्यों हो रहा है ये? मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक प्रेशर ग्रुप, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ प्रेशर ग्रुप कि जी आप ये प्रेशर डालें ताकि ये प्रेशर पड़े। अब क्या सिर्फ लोग पपेट्स ही हैं? जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है लोग सियासी जमातें तैयार हो जाती हैं? नहीं, उसकी वजह यह है कि गौर साहब को जो बात समझ में आती है, उन्होंने कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सहारा लिया है, मगर बात जो कर रहे हैं वो आवाम के दिलों की बात। जमात इस्लामी को भी किसी ने अगर ये कहा होगा कि आप भी एहतजाज करें तो उन्होंने सोचा होगा क्यों नहीं, ये तो एक पॉपुलर इशू है, और अगर हम ये इस पर ऊपर प्रेशर डाल के कोई कंसेशन मिल जाती है फ्रॉम द IPPs तो ये हम तो इसके लिए क्रेडिट ले सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट आइडिया कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, और पीछे से भी सपोर्ट है कि करें आप। तो मैं ये समझता हूँ ये सारे महाज जो खुल रहे हैं अगेंस्ट IPPs, दे हैव अ पॉलिटिकल पर्पस, और वो पॉलिटिकल पर्पस यही है कि IPPs के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो हो नहीं सकती, कानूनी कार्रवाई, वो तो बड़े स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड है। और जो हमारा रेकोडिक का जो एक्सपीरियंस है कि अगर हमें बाहर की अदालतों में घसीट के ले गए तो वहाँ बहुत 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 नुकसान हो जाएगा। अगर हमने किसी किस्म की क्रैकडाउन किया, इनकम टैक्स नोटिस दिए या पकड़ तक, तो वो भी हमारे गले पड़ जाएगी, क्योंकि मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने करके देख लिया था, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रीनेगोशिएट किया जा सकता है, मगर उसके साथ थोड़ी सी नरमी शो करनी पड़ेगी IPPs को, ख़ुसूसन वो जो कि नाजायज़, बहुत ज़्यादा नाजायज़ प्रॉफिट्स ले रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है ये उस किस्म की मुहिम है, और मेरा ये भी ख्याल है कि इसमें से कुछ पॉजिटिव नताइज निकलेंगे। कुछ हद तक मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत रीनेगोशिएशन फिर हो सकती है, और शायद हो भी जाए इन द कमिंग वीक्स और मंथ्स। लेकिन नौबत नहीं आनी चाहिए थी इस एहतजाज की, जिसके बाद ये हुकूमत सोचे कि अब हम बिजली की कीमतें भी कम करेंगे और हम IPPs के साथ भी मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। एहतजाज करना पड़ा बिलाखिर, और अब हुकूमत इस मामले पर घुटनों पर आई है, लेकिन हल क्या निकलता है? आपने जाना मोटिव बिहाइंड द सीन क्या हो सकता है? मज़ीद जानना चाहें तो इस नंबर पर अपना सवाल भेजें।